مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ صاحب، جاوید غامدی صاحب کو سننا کیسا؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بوکھلا جائیں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے جنت کی حوروں کا انکار کیا، بولا یہی دنیا کی عورتیں یہی حوریں ہوں گی، ایک ہی چیز تھی جس کی چکر میں آدمی نماز روزے میں لگا ہوا تھا، یہی والی ملیں گی۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بولا ریپیئرنگ ہوگی ان کی، تو اگر یہی والی ملیں گی، پہلی بات قرآن میں جنت کی یہ بھی ملیں گی انشاءاللہ، لیکن قرآن میں جنت کی حوروں کا الگ سے اللہ نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا حور مقصورات فی الخیام، اللہ کہتے ہیں وہ حوریں جو ان کو ہم نے خیموں میں بند کیا ہوا ہے۔ تو جناب پروفیسر غامدی صاحب قرآن میں اتنی تعویلات کرتے ہیں، اتنی تعویلات، ہر آیت کو الگ الگ اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے اس کا، گھما گھما کے وہ بہت زیادہ تعویلات، آدمی اس سے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لبرل طبقے کو اسی ٹائپ کا اسلام چاہیے، آزاد اسلام چاہیے، جس میں سود بھی حلال ہو جائے، جس میں وہ کسی نے بتایا نا غامدی صاحب کی تصویر آئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا کہ غامدی صاحب پریشان ہیں، 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے میں حلال۔ اب حدیث جب غامدی صاحب کے فیور میں جاتی ہے تو غامدی صاحب حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جب مخالفت میں جاتی ہے تو کہتے ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں۔ بھائی تاریخی کتابیں ہیں، لیکن اس میں ہسٹری کس کی ہے؟ آرڈر کس کے ہیں؟ نبی کے آرڈر ہیں۔ تو جب کسی کا آرڈر مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے گا تو وہ شریعت کی حیثیت سے، اس کی حیثیت شریعت ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اگر آپ حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو پورا مذہب گیا۔ تبھی غامدی صاحب ہر بات کے جواب میں یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ صرف اگر قرآن کو دیکھا جائے تو بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، سارا اسلام تو حدیث میں، اور پھر آگے فقہاء نے جو اس کی تشریح کی ہے اس میں ہے۔ تو اور قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے حدیث کو فالو کرنے کا، قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ابھی تو مختصر وقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب حدیث کے منکر ہیں، صاف لفظوں میں حدیث کے منکر ہیں، لہذا پھر کوئی حدیث پیش کرنا ان کے سامنے، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے فرمایا، تو وہ سب زیرو کر دیا انہوں نے، وہ سب زیرو ہو گیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جی مفتی صاحب، پچھلی بار آپ سے ملا تھا، اس وقت کو آ رہا تھا، اور الحمدللہ اب 2 ہو چکی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا، تو ان کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے کہ میرے 19 بچے ہیں، پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ میں قوم سے شرمندہ بھی ہوں، تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی، اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے، الحمدللہ 4 شادیاں، 43 بچے، اور ان قریب 45 ہو جائیں گے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے۔ ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کروا ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی سی۔ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں نا، توحید پرست پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارا لبرل طبقہ بولے گا یہ کیا بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دیے، 2 ہوں تمیز کے ہوں، حالانکہ ان کے 2 جو ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے، ان کے 2 ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے بہن بھائی نہیں ملے ہوتے، بچپن میں کھیلے نہیں ہوتے، وہ ماریں کھائی نہیں ہوتی، کھلائی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو غربت عیب ہے جب اپنی سستی کی وجہ سے ہو، لیکن بہت دفعہ یہ غربت بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے۔ جن بچوں نے بچپن میں غربت دیکھی، مسائل دیکھے، ان کا کانفیڈنس لیول بھی بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے۔ مسائل دیکھے انہوں نے، جنہوں نے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھا وہ کیا کرے گا؟ تو سوسائٹی میں ہر طرح کی چیزیں چاہیے انسان کو۔ تو 43 ہیں ان کے 43، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ بھی کم از کم 43.5 تو ہو چکے ہوں گے۔ جی جناب۔ السلام علیکم مفتی لیکن صاحب، ایک بات ان سے کہنا، تربیت بھی کریں، صرف پیدا نہیں کرنا ہے، ان کی فکر بھی کریں، جو میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں کیسے کرنی ہے۔ جی مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج ابھی جو ہے نا 25 دسمبر کو کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے، جی اور اسی کچھ حضرات ہے کہ پازیٹیو مائنڈ ہے اور کچھ حضرات ہے کہ نگیٹیو مائنڈ ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اخرج للناس، تو جی اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے کہ دیکھو، تبلیغ پہ بھی کوئی اعتراض کرتا ہے نا تو اس کی مت ماری گئی ہے، ایک ہی
ایسی جماعت ہے جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ملے گی آپ کو, اللہ رسول کی بات ہوگی, دنیا کی بے رغبتی سکھائی جائے گی. تو وہی ایک ہمارے پاس آخری آپشن رہ گیا ہے میرے بھائی, ورنہ یوٹیوب پہ تو مجھ سمیت جس کو بھی سنو گے کوئی زندہ باد کہہ رہا ہوگا, کوئی گالیاں لگا رہا ہوگا, گالیاں دے رہا ہوگا, آدمی لوگ بوکھلا جاتے ہیں. میں بھی تبلیغ میں جاتا ہوں ان کا بیان سننے کے لیے. ابھی جو وہ آئے ہوئے تھے مولانا عباد اللہ صاحب, تو میں نے ساتھیوں سے بولا ہمیں بھی ضرورت ہے بھائی دین کی باتیں سننے کی, تو چلو جمعرات کو چلتے ہیں سننے کے لیے. ہماری قسمت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا, ان کا تو بڑا زبردست بیان. تبلیغ میں ویسے یہ شخصیات کا نام لینے کی اور کسی کی اجازت نہیں ہے, وہ شخصیات پہ تو جاتے ہی نہیں ہے, لیکن ہماری قسمت اچھی تھی. ویسے بھی کسی اور کا بھی بیان ہوتا تو بھی قسمت اچھی تھی. صحیح ہی ہوتا ہے بیان, غلط تھوڑی ہوتا ہے. باقی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. چھوٹی موٹی خامیاں ہو جائیں تو بتا دے آدمی یہ بات غلط ہو گئی ہے, وہ صحیح کر لیں گے اس کو. تو وہ علماء بتاتے بھی رہتے ہیں, وہ سنتے بھی رہتے ہیں, ان کے اندر خود علماء موجود ہیں. اس لیے میرے بھائی تبلیغ کے خلاف باتیں کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو, تبلیغ میں نکلا کرو. اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا, جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں, عمرہ بھی کریں, بعد میں بیگم کو لے کے سیروزے کی جماعت میں جاؤ, شروع میں ہی ساری زندگی اس کی برکتیں دیکھو گے. خواتین جب سیروزے کی جماعت میں یا 10 روز 15 دن کی بڑی سے بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں جائیں نا, تو ان کی پوری زندگی معمولات ہوتے ہیں. رات کو تلاوت, صبح ذکر, تسبیحات, گھر کا ماحول پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کل کسی کے مولاناؤں کے بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں آج کل بھائی, میڈیا نے ایسا بگاڑ دیا ہے. جو مولانا لوگ تبلیغ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود اپنے بچوں کو ان کو تبلیغ میں نکالنا پڑتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں صبح و شام تبلیغ کے خلاف تھے, جب بچہ بگڑا ہے نا خود لے کر آئے ہیں, بھائی اس کو خدا کے لیے کوئی 4 مہینے لگوا لو, انسان کا بچہ بن جائے. تو اس لیے بچہ جب تک بگڑے نہیں نا اس وقت تک تبلیغ بری لگتی ہے. جیسے ہی بگڑتا ہے تو آپ کے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, الا یہ کہ کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. تو بزرگ تلاش کرنا کتنا مشکل کام بن گیا آج کل. ہے بہت بزرگ, لیکن جی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. آج کل جو یوٹیوب میں جنت جہنم کی ویڈیو آتی ہے دیکھنا جائز ہے, لیکن جنت کی ویڈیو میں کہیں حوریں نہ ڈال دیں. وہ مفتی صاحب کیا جس مسجد میں ہم جاتے ہیں اس مسجد کی اذان ہونا ضروری ہے سنتیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں, اذان ضروری نہیں ہے, وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. مفتی صاحب کیا اشراق کی نماز فجر کے بعد ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا پڑتا ہے؟ ہم تو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں, جب ٹائم ہو تو پڑھتے ہیں. اشراق کی نماز اسی جگہ بیٹھے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں, پھر اسی جگہ اشراق کی نماز پڑھ کے گھر جائیں تو حدیث میں آتا ہے 1 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. افضل یہی ہے. اگر آگے پیچھے ہو گیا تو ثواب کم ہو جائے گا, لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے, کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تو وہ پھر گھر ہی چلے جاتے ہیں. تو بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے کوئی بات نہیں, مسجد میں ہی چلتے پھرتے رہو, تسبیحات پڑھتے رہو. پیشاب کرنے کے بعد جب واش روم سے نکلتا ہوں کچھ منٹ بعد بالکل معمولی سا قطرہ نکلتا ہے, تو کیا اس کو واپس دھونا ضروری ہے؟ قطرہ نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا, لیکن ایک معمولی سا قطرہ اگر نکلا ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے کہ دھو لیا جائے. بعض دفعہ استنجا کیا ہوتا ہے پانی سے تو وہ قطرہ پانی سے پھیل جاتا ہے نا, پھر وہ معمولی سا رہتا نہیں ہے. تو اس لیے خشک کر لیں اس جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے, پھر اگر ایک آدھ قطرہ نکل گیا ہے تو پھر زیادہ نہیں پھیلتا. وہ افضل یہی ہے کہ دھو لیں اس کو آپ, لیکن نہیں بھی دھوئیں گے نماز ہو جائے گی. اچھا میرے بھائی, اپنے پیر سے بیعت ہونا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, آپ قبول کریں گے؟ بھائی آج کل تحفہ لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی بم رکھ کے نہ لایا وہ ڈبے میں. وہ جو راجیو گاندھی کو تحفہ ہی پیش کیا تھا, کیا خیال ہے اس کے بعد جس نے پیش کیا وہ دونوں ایسے بغلگیر ہوئے. تو تحفہ تو اچھی چیز ہے, دے دیں, ڈبہ کھول کے دینا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کے کاپی یا کتاب میں اللہ اور نبی رسول کے نام کے علاوہ انسان کے نام جیسے یوسف, یاسین, موسیٰ, احمد, رحمان وغیرہ لکھے ہوتے ہیں, یہ تو اللہ اور رسول کے ہی نام ہوتے ہیں, تو کیا اس کو پھاڑ کر بیچنا جائز ہے؟ بھائی جب اسکول کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں تو پھاڑ کر بیچ دیا جاتا ہے. ردی والے پھر اس کو جلا دیتے ہیں یا کہیں اس کو پھر ایک پروسیس کے تحت گزارا جاتا ہے, وہ نام مٹ جاتے ہیں اس سے. تو ویسے تو ہر کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ والا مسئلہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہاں لوگوں کا. ہاں جان کر کسی نام کی توہین نہ کریں کہ نام لکھا ہوا ہے تو پاؤں لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر, جان کر نہ کریں. باقی ردی میں تو سارے کاغذ بیچے جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. پھر ردی والے کو چاہیے کہ آگے وہ اس کو جس کو دے رہا ہے
وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ اس کو بالکل ایسے مشین میں ڈال کے ختم کر دیتے ہیں, بعض دفعہ مشینوں میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ردی کی, ان میں نام مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو ورنہ تو بڑا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی بھائی. میرا نام عقیل ہے اور میں آپ کے میرا کیا لکھا ہوا ہے, میراتھنر, اچھا ایک جو میراتھن ریس ہوتی ہے اس میں, اچھا وہ کھیلتے ہیں آپ. اس دفعہ 42 کلومیٹر میراتھن میں حصہ لے رہا ہوں, برائے مہربانی دعا کریں اور مجھے کچھ اچھا حوصلہ بھی فرما دیں. میں اس سے پہلے 42 کلومیٹر میراتھن کر چکا ہوں اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دے چکا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 42 کلومیٹر. کبھی حیدرآباد جانا ہو تو مجھے بتانا, میں آپ پہ بیٹھ جاؤں گا, فری میں پہنچ جائیں گے یار, کیا خیال. اور کوئی سوال ہو میرے بھائی؟ کون؟ ابے بھائی یہ سلسلہ بہت لمبا ہے, بس کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے پوچھیں, بس پھر ختم کرتے ہیں. وہ وسائل والی بات پھر کبھی کریں گے, کیونکہ یہ ٹاپک میں وہ جو ملاوی میں اسپیڈ بڑھوائی تھی نا میں نے, تو ہندو ہوں جتنے بھی مذاہب ہوں, آنا اسلام نہیں ہے. تو اسلام میں لوگ داخل بھی تیزی سے ہو رہے ہیں اور اسپیڈ بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے. خود سوچو, جو مذہب اپنی قوم کی نسل نہیں بچا سکا وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو مذہب اپنی نسل نہیں بچا سکتا, نسل صرف اسلام نے بچائی ہے مسلمانوں کی, تو یہی اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جاوید غامدی صاحب کو سننا کیسا؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بوکھلا جائیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جنت کی حوروں کا انکار کیا, بولا یہی دنیا کی عورتیں یہی حوریں ہوں گی. ایک ہی چیز تھی جس کی چکر میں آدمی نماز روزے میں لگا ہوا تھا, یہی والی ملیں گی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ریپیئرنگ ہوگی ان کی, تو اگر یہی والی ملیں گی, پہلی بات قرآن میں جنت کی یہ بھی ملیں گی انشاءاللہ, لیکن قرآن میں جنت کی حوروں کا الگ سے اللہ نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا حور مقصورات فی الخیام. اللہ کہتے ہیں وہ حوریں جو ان کو ہم نے خیموں میں بند کیا ہوا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب قرآن میں اتنی تعویلات کرتے ہیں, اتنی تعویلات, ہر آیت کو الگ الگ اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے اس کا, گھما گھما کے وہ بہت زیادہ تعویلات. آدمی اس سے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے لبرل طبقے کو اسی ٹائپ کا اسلام چاہیے, آزاد اسلام چاہیے, جس میں سود بھی حلال ہو جائے, جس میں وہ کسی نے بتایا نا غامدی صاحب کی تصویر آئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا کہ غامدی صاحب پریشان ہیں, 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, وہ کس طریقے سے میں حلال. اب حدیث جب غامدی صاحب کے فیور میں جاتی ہے تو غامدی صاحب حدیث سے استدلال کرتے ہیں, جب مخالفت میں جاتی ہے تو کہتے ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں. بھائی تاریخی کتابیں ہیں, لیکن اس میں ہسٹری کس کی ہے؟ آرڈر کس کے ہیں؟ نبی کے آرڈر ہیں. تو جب کسی کا آرڈر مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے گا تو وہ شریعت کی حیثیت سے, اس کی حیثیت شریعت ہی ہوگی, کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت بھی کرو, رسول کی اطاعت بھی کرو. اگر آپ حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو پورا مذہب گیا. تبھی غامدی صاحب ہر بات کے جواب میں یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف اگر قرآن کو دیکھا جائے تو بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں, سارا اسلام تو حدیث میں, اور پھر آگے فقہاء نے جو اس کی تشریح کی ہے اس میں. تو اور قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے حدیث کو فالو کرنے کا, قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, ابھی تو مختصر وقت ہے. خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب حدیث کے منکر ہیں, صاف لفظوں میں حدیث کے منکر ہیں. لہذا پھر کوئی حدیث پیش کرنا ان کے سامنے, نبی نے یہ فرمایا, نبی نے فرمایا, تو وہ سب زیرو کر دیا انہوں نے, وہ سب زیرو ہو گیا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی. جی مفتی صاحب پچھلی بار آپ سے ملا تھا, اس وقت کو آ رہا تھا, اور الحمدللہ 2 ہو چکی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا. اچھا مفتی صاحب, وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا, تو ان کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے کہ میرے 19 بچے ہیں, پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ میں قوم سے شرمندہ بھی ہوں. تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی, اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے. الحمدللہ 4 شادیاں, 43 بچے,
اور ان قریب 45 ہو جائیں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے. ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی سی. مسلمان پیدا ہو رہے ہیں نا, توحید پرست پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا لبرل طبقہ بولے گا یہ کیا بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دیے, 2 ہوں تمیز کے ہوں. حالانکہ ان کے 2 جو ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے. ان کے 2 ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے بہن بھائی نہیں ملے ہوتے, بچپن میں کھیلے نہیں ہوتے, وہ ماریں کھائی نہیں ہوتی, کھلائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو غربت عیب ہے جب اپنی سستی کی وجہ سے ہو, لیکن بہت دفعہ یہ غربت بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے. جن بچوں نے بچپن میں غربت دیکھی, مسائل دیکھے, ان کا کانفیڈنس لیول بھی بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے. مسائل دیکھے انہوں نے, جنہوں نے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھا وہ کیا کرے گا. تو سوسائٹی میں ہر طرح کی چیزیں چاہیے انسان کو. تو 43 ہیں ان کے 43, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ بھی کم از کم 43.5 تو ہو چکے ہوں گے. جی جناب. السلام علیکم مفتی لیکن صاحب. ایک بات ان سے کہنا, تربیت بھی کریں, صرف پیدا نہیں کرنا ہے, ان کی فکر بھی کریں جو میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں کیسے کرنی ہے. مفتی صاحب وطر کی نماز میں جو دعائے قنوت حنفی حضرات پڑھتے ہیں اس کی جگہ وہ والی پڑھ سکتے ہیں جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں؟ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. اللہم انا نستعینک والی بھی, اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی. اور ان میں افضل ہمارے نزدیک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, یہ افضل ہے. جائز وہ بھی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. باقی یہ افضل کیوں ہے اللہم انا نستعینک والی, اس پر میں ایک کلپ پورا دلائل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں. وطر کا طریقہ جو میرے ایک کلپ ہے مدلل ریفرنسز کے ساتھ, تو اس میں پورے دلائل میں دے چکا ہوں. وہ کلپ دوبارہ سن لیں, دیکھ لیں آپ. فرض نماز قضا ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر پہلے قضا نماز پڑھی جائے جبکہ جماعت جانے کا خطرہ ہو. بے شک خطرہ ہو لیکن پہلے قضا نماز پڑھیں, پہلے قضا نماز پڑھیں, بے شک جماعت چلی جائے. مفتی صاحب اگر کسی عورت بچے کو کوئی عورت دودھ پلایا ہو تو اس کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس عورت کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. دیکھو جس بچے نے عورت کا دودھ پیا اس بچے کا اس عورت کی کسی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن اس بچے کے علاوہ کا ہو سکتا ہے جنہوں نے دودھ نہیں پیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس نے دودھ پیا ہے نا, تو جس عورت نے دودھ پلایا وہ دودھ پینے والے بچے کی ماں بنے گی, اس کے بہن بھائیوں کی ماں نہیں بنے گی, وہ نامحرم ہی رہیں گے. لہذا اس کے بہن بھائیوں کا نکاح اس کے دیگر بچوں سے اس کے یعنی جائز ہے. مفتی صاحب کسی بندے کا نظر بد لگتا ہو اور وہ جان بوجھ کے ماشاء اللہ نہ پڑھتا ہو تو اسے گناہ ملے گا؟ ہاں کیوں نہیں ملے گا, لوگوں کو نقصان پہنچانا گناہ ہے. مفتی صاحب آزاد کشمیر ٹیچر عثمان صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو, یہ کیا لکھا ہے بے, رین واٹر ہارڈ ورک, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا 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 ہارورٹنگ, جو پانی نہیں کنویں سے, کنویں کے پانی یعنی جو کنویں کھود لیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اس میں محفوظ ہو جائے. لوگوں پانی کنویں اور تالاب چھوڑے ڈیمانڈ بڑھانے کے آگے دیتے ہیں جو یوٹیوب کی ساتھ کراچی میں پانی چلا. جماعت اسلامی والوں نے کچھ کنویں بنائے ہیں. جی ہاں بہت اچھی بات ہے بھائی. بارشیں جو ہوتی ہیں نا پانی سارا ضائع ہوتا ہے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا بچے زیادہ پیدا کر رہے ہو وسائل کم ہے, تو یہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کوئی. نہ زمین میں اسپیس کی کمی ہے آبادی کو جگہ دینے کے لیے, اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے آبادی کو کھلانے پلانے کے لیے. یہ دنیا میں 2 جھوٹ بولے تھے انگریزوں نے, اب انہوں نے اس جھوٹ سے رجوع کر لیا ہے, لیکن ہمیں وہی پرانے جھوٹ میں ڈالا ہوا ہے. اب دیکھو ایک اچھے بھلے مولانا تو نہیں ہے, ڈاکٹر ہیں, وہ بات کیا کر رہے ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیس اتنی ہے اور آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ ہے نا آبادی, تقریباً 24, اسپیس اتنی ہے, آبادی 24 کروڑ ہے. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, بڑے سمجھدار, لیکن فیملی پلاننگ والوں نے نا سبھی کو دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں, اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سبھی ہل گئے ہیں اس میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپیس اتنی ہے اور آبادی 24 کروڑ, اور آسٹریلیا کے قریب ایک ملک ہے, کون سا ملک ہے یار آسٹریلیا کے قریب, بڑا زبردست ملک ہے, نیوزی لینڈ. ہاں, نیوزی لینڈ کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اسپیس اتنی ہے جتنی پاکستان, یعنی اسپیس اتنی ہے اور آبادی صرف 2 کروڑ, اور ہمارے یہاں اسپیس نیوزی لینڈ جتنی اور آبادی 24 کروڑ. ہو کتنی آبادی ہو گئی. کبھی بھی کسی چیز کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کیا جاتا, سمجھ رہے ہو. یہ ایسے جیسے 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو, 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو, اور اس میں 100 بندے رہ رہے ہوں, اور آپ کہیں 1000 کلومیٹر کی اسپیس میں 100 بندہ رہ رہا ہے, اور وہ صرف 500 کلومیٹر کی اسپیس ہے اور اس میں 200 بندہ رہ رہا ہے. اب 500 کلومیٹر میں بھی 200 بندہ بہت کم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. یعنی آپ جس ملک سے کمپیئر کر رہے ہو نا اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی بہت کم ہے, تو 24 کروڑ کی آبادی بھی پاکستان کے لحاظ سے کم ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس اسپیس 24 کروڑ کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اسپیس.